نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورہ نور کا مختصر خلاصہ آسان الفاظ میں. سورہ نور یعنی کہ روشنی، نور ہی نور، جس کا خلاصہ یہ ہے. یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی. اس میں 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں. قرآن کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورہ غزوہ بنی المصطلق کے بعد نازل ہوئی. اس کا نزول واقعہ افق کے سلسلے میں ہوا ہے، جس کا ذکر تفصیل سے اس سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں ہے. روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ قریب 6 ہجری میں سورہ احزاب کے کئی مہینے بعد نازل ہوئی. دراصل 3 سورتوں سورہ نور، سورہ احزاب اور سورہ نساء میں عورتوں کی خصوصی مسائل اور معاشرتی زندگی کے بابت اہم تفصیلات بیان کی گئی ہے. اسے سورہ نور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نور کا لفظ آیا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایسے آداب، فضائل اور واقعات بیان کیے ہیں جو اجتماعی زندگی کے راہ کو منور کر دیتے ہیں. عفت و عصمت، اس صورت میں زیادہ تر ایسے احکام مذکور ہیں جو عفت اور عصمت سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے یہ صورت عورتوں کو سکھانے کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنے عورتوں کو سورہ نساء سکھاؤ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ سورت خواتین کو سکھانے کی تاکید فرمائی ہے. احکام و آداب اس میں یہ بتائے گئے ہیں کہ زانی مرد اور عورت اگر غیر شادی شدہ ہو تو ان کو سزا 100 کوڑے ہیں، جو کہ قرآن میں مذکور ہے، اور اگر شادی شدہ ہو تو ان کی سزا رجم ہے، جو کہ متواتر احادیث میں بیان کی گئی ہے. زانیوں کے بارے میں ایک عمومی رویہ یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں شریک زندگی بنانے کے لیے وہی لوگ آمادہ ہوتے ہیں جو خود بھی زانی اور بدکار ہوتے ہیں. تیسرا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اور پھر چوتھا حکم یہ ہے کہ لعان کے جو میاں بیوی کے ساتھ خاص ہے. اگر شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے مگر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو تو وہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی. اور پھر ایک قصہ اس میں بیان کیا گیا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر جو تہمت لگائی ہے. ایک سفر میں ایک بہت ہی بڑا زیادہ فتنہ کھڑا کر دیا تاکہ اہل ایمان دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شک و شکوک پیدا کرے. وہ تھا ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ، جبکہ وہ اس سفر میں کوچ میں غلطی سے رہ گئی تھی. اس سفر کے کوچ میں غلطی سے پیچھے کو رہ گئی اور ایک بدی صحابہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری صبح کو ان کو پہچان کر انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر خود ساتھ ساتھ چلے اور انہیں لا کر ان کے قافلے سے ملا دیا. اس پر عبداللہ نے وہ زبردست فتنہ کھڑا کیا کہ کچھ مسلمانوں کے دل میں بھی کچھ میلے ہوئے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عزت سے کام نہ لیتے تو مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی. اس فتنے کا ساتھ دینے والے 3 مسلمان تھے جن کو بعد میں خطف کی سزا دی گئی، یعنی 80 کوڑے لگوائے گئے، کیونکہ وہ اپنے الزام میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر لگائے جھوٹے ثابت ہوئے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بی بی عائشہ علیہ السلام کو اس الزام سے بری ٹھہرایا. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں ہیں جیسے کفار کہتے تھے. اس قصے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرما دی کہ الزام لگانے سے پہلے دیکھو کہ تم کس پر الزام لگا رہے ہیں، کیونکہ یہ بات نیک لوگوں پر نہیں جمتی. مثلاً وہ صاحب صفان جو جنگ بدر میں سب سے آگے تھے اور اپنی جان نثار کرنے کو تیار تھے. اور پھر اس سے پہلے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون پاس کر دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ام المومنین ہیں، یعنی سب مسلمانوں کی ماں، اور انہیں بھی ماں کی طرح قرار دیا تھا. وہ بھلا کیسے اللہ کے
اس قانون کی خلاف ورزی کر کے بی بی عائشہ رضی اللہ پر غلط نظر ڈال سکتے تھے، اور پھر خود بی بی عائشہ رضی اللہ کا یہ حال تھا کہ سب ان کی پاکی کی تعریف کرتے تھے۔ پھر یہ بات کہ پاک مردوں کو پاک عورتیں راس آتی ہیں اور گندے مردوں کو گندی عورتیں ہی، تو پھر ذرا سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاک انسان سے ان کا اتنی مدت تک کیسے گزارا ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص کے جرم ثابت ہونے پر ہی وہ مجرم ٹھہرایا جا سکتا ہے، اور آنکھ بند کر کے کسی پر تہمت لگانا سخت گناہ ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی نصیحت کی گئی ہے کہ اگر کسی بارے میں تم کچھ سن گن لو تو خاموش رہو، یہ نہیں کہ ایک زبان سے دوسری زبان تک اسے پھیلاتے پھرے، جس سے کہ پورا معاشرہ برباد ہو جائے اور پورے خاندان کی ناک کٹ جائے، اور مزید یہ ظلم کے بعد وہ بے گناہ ٹھہرایا جائے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان بند رکھو، ورنہ دنیا اور آخرت میں سزا دی جائے گی۔ اور اللہ کا یہ فضل ہے کہ تم لوگوں کو نیک و بد میں تمیز کرنے کی تعلیم دیتا ہے، ورنہ شیطان تو اپنے دانت تیز کیے ہوئے ہے کہ تم کو گمراہ کرے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو برات فرمائی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ مستحبن اساسہ جو ان کے رشتہ دار تھے اور ہمیشہ ان کی اور ان کے خاندان کی مدد کرتے آ رہے تھے، تو اب وہ ان کی کچھ بھی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعے میں منافقوں کا ساتھ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کو معاف کیا جائے کہ وہ قذف کی سزا بھگت چکے تاکہ اللہ تم کو معاف کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اپنے اچھے اخلاق سے اس کو معاف کر دو، اپنے دل میں کینہ مت رکھو اور بدلہ لینے کی مت سوچو۔ اگر آپ اس کو وظیفہ نہیں دے رہے ہیں تو یہ آپ کے گناہ کی رکاوٹ ہو جاتی ہے، اگر آپ ان کو وظیفہ دیں گے تو آپ کے گناہوں کی معافی کی طلب ہو رہی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اخلاق، معاشرات اور قانون کے ایسے احکام ہدایت نازل فرمائے جن کا مقصد مسلم معاشرے کو برائیوں کے پیدا ہونے اور پھیلنے سے روکا جائے، اور اگر وہ پیدا بھی ہو جائے تو فوراً رفع کیا جائے۔ اور یہ بات اہل ایمان کی زندگی اصلاً و تعمیر کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلا ہے زنا، جیسے سورہ نساء میں معاشرتی جرم پہلے ہی قرار دیا چکا تھا، اب اس کی سزا 100 کوڑے مقرر کر دی گئی ہے، اور شادی شدہ اگر زنا کرے تو حدیث کے مطابق 4 چشمدید گواہوں سے جرم ثابت ہونے پر سنگسار کیا جائے، کیونکہ اگر اس برائی کو نہ روکا جائے تو نوع اور تمدن انسانی کی جڑ کٹ جاتی ہے، کیونکہ شہود کو پورا کرنے کی اگر کھلی اجازت ہو تو شادی اور فیملی کی بوجھ کو کون اٹھاتا پھرے، اور پھر بری سی بری بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہے جو آج کل ہو رہا ہے۔ پھر دوسری بات، بدکار مردوں اور بدکار عورتوں سے نکاح کرنے کو اہل ایمان کو منع کر دیا گیا ہے اگر وہ توبہ نہ کر لیں۔ تیسری حکم، جو شخص پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام لگائے پھر 4 گواہوں کو ثبوت کے طور پر پیش نہ کر سکے، اس کی سزا 80 کوڑے رکھی گئی، اور ایسے شخص کو کبھی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، لیکن اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کرے تو اللہ کے ہاں اس کی معافی ہے۔ اسلامی معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے اللہ اس کی اصلاح کے لیے تدابیر پیش کرتا ہے تاکہ لوگ اس جرم کا ارتکاب ہی نہ کریں۔ اللہ کا خوف ان کے دل میں بٹھاتا ہے اور آخرت کی ناختم ہونے والی سزا سے ڈراتا ہے۔ عصمتی اور بے عصمتی ان بڑے گناہوں میں سے ہے جن پر اللہ تعالیٰ سخت باز پرس کرے گا۔ یہ سزائیں اس لیے رکھی گئی تاکہ دوسرے بھی اس سے عبرت حاصل کریں اور یہ ثابت کر دے کہ مسلم معاشرہ بدکاری کی تفریح گاہ نہیں ہے۔ مسلم معاشرہ بدکاری کی تفریح گاہ نہیں ہے۔ چوتھا حکم، شوہر اگر بیوی پر تہمت لگائے اور اس کے لیے اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو اس کے لیے لعان کا قاعدہ مقرر کیا گیا، اور لعان کے لیے عدالت میں جانا ضروری ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے وہ اپنے نظام میں سچا ہے، اور 5ویں بار قسم کھا کر کہے اللہ کی لعنت مجھ پر ہو اگر وہ اپنے الزام لگانے میں جھوٹا ہو، اور اسی طرح بیوی بھی 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ اس کا شوہر اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں بار قسم کھا کر کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا شوہر اس الزام میں سچا ہو۔
اس کے بعد عدالت میاں بیوی کو جدا جدا کر دیتی ہے، پھر وہ باہم نکاح نہیں کر سکتے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اگر شوہر توبہ کر لے اور 80 کوڑے کھا لے تو ملاپ ہو سکتا ہے۔ لعان سے مرد حد و قذف سے بچ سکتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی شریک حیات ہے اور ان دونوں کا تعلق آپس میں بہت گہرا ہے۔ عورت کو بدتمیزی سے مرد کی غیرت، عزت اور اس کی آئندہ نسل کو چوٹ لگ سکتی ہے، اس لیے اسلام معاشرے کو پاک کرتا ہے۔ پانچواں حکم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جھوٹے الزام کی تردید کرتے ہوئے ہدایت کی گئی کہ آنکھیں بند کر کے ہر شریف آدمی کے خلاف ہر قسم کی تہمتیں قبول نہ کرو اور دیکھو کہ الزام لگانے والا کون ہے اور کس پر الزام لگایا جا رہا ہے اور کس صورت میں لگایا جا رہا ہے۔ اگر ایک شخص ایک بھولے بھٹکے کو اپنے قافلے سے لا کر ملاتا ہے اور دونوں کے اخلاق کو مد نظر رکھو کہ آیا وہ پہلے کسی ایسے گناہ میں شامل ہوئے بھی ہیں، اگر کوئی غلطی پر ہو تو وہ چپکے سے یہ کام کرے گا، نہ کہ سب کے سامنے دن کے وقت ان کو ملا کر ملائے گا، نہ کہ سب کے سامنے دن کے وقت ان کو لا کر ملائے گا۔ چھٹواں حکم، جو لوگ بیہودہ خبریں اور بری افواہیں پھیلائیں اور مسلم معاشرے میں فحش اور فواحش کو رواج دینے کی کوشش کرے تو ان کو سخت سزا دی جائے، اس لیے کہ یہ مسلم معاشرہ ہے جسے دنیا میں بھلائی قائم کرنے کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ اس میں نہ زنائی تفریح کا سامان بن سکتا ہے اور نہ ہی اس کے چرچے، کیونکہ خواہ مخواہ لوگوں کو معلوم ہے کہ قحبہ گیری کے اڈے کہاں واقع ہیں، وہ تو اپنے دل بہلانے اور نفس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پہنچ جائیں۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ قحبہ گیری کو قانوناً بند کر دیا جائے۔ ضروریات کے لیے نکاح کر لو، ورنہ صبر کرنا ہو تو نماز پڑھ لیا کرو۔ جن عورتوں کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے وہ اس غلط راستے پر چلنے کی کوشش کرتی ہے تو اسلام نے زکوٰۃ کے طریقہ مسلمانوں کے لیے رکھا ہے تاکہ ان کی عورتوں کی مدد ہو جائے۔ دیکھو ہمارا اسلام کتنا عظیم ہے، اگر کوئی اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرے تو دونوں جہاں میں وہ کامیاب ہو۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے قصے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر دکھ ہوا، لیکن پھر بھی انہوں نے صبر سے سب کچھ برداشت کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی عائشہ رضی اللہ کو اس الزام میں بری کر دیا۔ اللہ کا حکم آنے کے بعد انہوں نے صرف 3 مسلمانوں کو جنہوں نے اس افواہ میں منافقوں کا ساتھ دیا تھا حد قذف جاری کر دی اور منافقین کو کچھ نہیں کہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کیا اور نہ ہی ان کی مدد کرنے سے انکار کیا، حالانکہ وہ فتنہ میں شریک تھے۔ انہیں اعلیٰ اخلاق کی بدولت مسلمان آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ منافقوں نے سوچا کہ اتنے بڑے فتنے کو مسلمان برداشت نہیں کر سکیں گے اور آپس میں لڑ پڑیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ختم ہوا، لیکن اللہ کی مدد سے پہلے کی طرح پھر پہنچ گئی۔ اہل ایمان کو ہوشیار کر دیا کہ یہ صرف ایک شوشہ ہے۔ 7واں حکم، ہر شخص بے گناہ سمجھا جائے جب تک کہ اس کا گناہ ثابت نہ کر دیا جائے۔ یہ سارے احکام جو دیے گئے ہیں وہ اس لیے کہ معاشرے میں اگر برائی رونما ہو جائے تو اس کی بندش کی جائے۔ اس کے بعد اب وہ احکام دیے جا رہے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ سرے سے معاشرے میں برائیاں پیدا ہونے نہ دیں اور اسلامی تمدن کی طور طریقوں کی اصلاح کریں۔ 8واں حکم ہے، لوگوں کو ہدایت دی گئی کہ یہ ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف نہ گھس جایا کرو بلکہ اجازت لے کر جاؤ۔ اگر صاحب خانہ موجود نہ ہو تو ان کے گھر والوں سے خواہ مخواہ باتوں میں مزے نہ لو بلکہ پلٹ جاؤ۔ اجازت نہ ملنے پر دروازے پر جم کر کھڑے رہنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے خالی گھر میں داخل ہونا جائز ہے الا کہ صاحب خانہ خود اجازت دے۔ مہمان خانے اور مصور خانے وغیرہ جہاں لوگوں کے لیے داخلے کی اجازت ہو وہاں پر منع نہیں ہے۔ 9واں حکم ہے، عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کے گھورنے اور جھانک تاک کرنے سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مردوں کے لیے عورت کا ستر ہاتھ اور منہ کے سوا اس کا پورا جسم ہے، جسے شوہر کے سوا کسی دوسرے مرد حتیٰ کہ باپ اور بھائی کے سامنے بھی نہیں کھولنا چاہیے، یعنی ایسا چست لباس بھی نہ پہنے کہ بدن کا ہر حصہ نظر آ جائے۔ عورت کے لیے عورت کا ستر ناک اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ ہے اور مرد کے لیے بھی یہی ہے۔ عورت اپنے ہی جیسے عورت کے آگے اسے نہ کھولے یا مرد اپنے ہی جیسے مرد کے آگے نہ کھولیں۔ پھر 10واں حکم، عورتوں کو اجازت نہیں کہ اپنا بناؤ سنگار کو اچھالتی پھرے، جیسے خوشنما کپڑے، بجنے والے زیور، آئیبرویں نکالنا، لپسٹک، پاؤڈر لگا کر باہر کھلے منہ اپنی نمائش کرنا وغیرہ۔
ایک عورت کو اپنی زینت کی آزادی سے صرف اپنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ اور اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنی مملوک وہ مرد جو زبردست ہوں، جو پیٹ کی روٹی کی خاطر تمہارے ساتھ لگا رہے، اور نابالغ بچے بھی اس میں شامل ہیں، یعنی محرم رشتہ داروں اور گھر کے خادموں کے سوا کسی اور کے سامنے بن سنور کر نہ جائے۔ کوئی عورت اپنی جنسیت کو نمایاں کرنے کے مرض میں مبتلا ہو تو اس کے لیے مکمل پردہ ضروری ہے، حالانکہ بوڑھی عورتوں کو پردے میں تخفیف ہے، لیکن اگر چادر وغیرہ استعمال کرے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ پھر 11واں حکم ہے، عورتوں کو حکم دیا کہ اپنے گھروں میں سر اور سینہ ڈھانک کر رکھیں۔ اپنے گھروں میں سر اور سینہ ڈھانک کر رکھیں۔ 12واں حکم ہے، معاشرے میں مردوں اور عورتوں کو بن بیاہی بیٹھے رہنے کا طریقہ ناپسند کیا گیا، حتیٰ کہ لونڈیوں اور غلاموں کو بھی بن بیاہ نہ رہنا دیا جائے۔ 13واں حکم ہے، لونڈیوں اور غلاموں کو آزادی کے لیے مکاتب ریلیز کی راہ نکال دی، اس شرط پہ کہ تم اپنی لونڈیوں اور غلاموں میں بھلائی دیکھو، مثلاً اس قابل ہو کہ آزاد ہو کر کما سکتے ہو، یعنی وہ کما کر یا محنت کر کے اپنی آزادی کا فدیہ ادا کر سکتے ہوں، اور مالک کو چاہیے کہ اچھی طرح دیکھے کہ اس میں کوئی ایسی اخلاقی برائی یا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی نہ پائی جاتی ہو جس سے کہ اس کی آزادی مسلم معاشرے کے لیے خطرناک ثابت ہو۔ آقاؤں کو اجازت ہے کہ جب وہ اپنی آزادی کے لیے مال کتابت پیش کرتے تو وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ انہیں معاف کر دے۔ روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل جو جنت میں لے جانے والے ہیں یہ ہے کہ غلام آزاد کر یا غلاموں کو آزادی حاصل کرنے میں مدد کر، اور پھر کسی کو جانور دے تو خوب دودھ دینے والا جانور دے۔ تیسرا، رشتہ دار تیرے ساتھ ظلم سے پیش آئے تو اس کی ساتھ نیکی کر، بھوکے کو کھانا کھلا، پیاسے کو پانی پلا، بھلائی کی تلقین کر، برائی سے پرہیز کر، اور دوسروں کو بھی اس سے منع کر، اپنی زبان کو صرف بھلائی کے لیے کھول، یہ جنت میں لے جانے والے عمل ہیں۔ یعنی کہ جنت میں لے جانے والے عمل یہ ہیں، پھر سے دہرایا جا رہا ہے، غلام آزاد کر یا غلاموں کو آزادی حاصل کرنے میں مدد کر، کسی کو جب جانور دے تو خوب دودھ دینے والا دے، تیرا رشتہ دار تیرے ساتھ ظلم سے پیش آئے تو اس کے ساتھ نیکی کر، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، بھلائی کی تلقین کرنا، برائی سے پرہیز کرنا، اور دوسروں کو بھی اس سے منع کرنا، جب اپنی زبان کھولے تو صرف بھلائی کے لیے کھول، یہ جنت میں لے جانے والے عمل ہے۔ 14واں حکم، لونڈیوں سے قصب یعنی پیشہ کروانا ممنوع قرار پایا جو کہ ان دنوں عربوں میں رواج تھا۔ 15واں حکم، گھر کے اندر ملازموں اور نابالغ بچوں کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ گھر کے کسی مرد یا عورت کے کمرے میں دستک دے کر اجازت لینی چاہیے، جس سے ثابت ہو کر یہ تربیت بچپن سے ہی شروع کرنی چاہیے تاکہ بڑے پن میں ان کو عادت ہو جائے۔ 16واں حکم، اندھے، لنگڑے، للے اور بیمار کو یہ رعایت دی گئی کہ وہ کھانے کی کوئی چیز کسی کے یہاں سے بلا اجازت کھا لے تو اس کا شمار چوری اور خیانت میں نہ ہوگا۔ 17واں حکم، بوڑھی عورتیں اپنے گھروں میں اپنے سر کو نہ ڈھانکے تو مضائقہ نہیں، لیکن اگر ان میں کوئی کشش باقی رہے تو احتیاط کرنا چاہیے۔ 18واں، قریبی عزیزوں اور دوستوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے ہاں بغیر اجازت کھا سکتے ہیں، یعنی کہ 18واں حکم یہ ہے کہ قریبی عزیز بھی ہے، دوستاں بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، وہ ایک دوسرے کے ہاں بغیر اجازت کے کھا سکتے ہیں۔ 19واں، ان احکام کے نزول کے بعد قرآن کو روح کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اصلاحات بھی اسلامی معاشرے میں رائج کر دی، مثلاً محرم رشتہ داروں کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں کی خواہ رشتہ داری کیوں نہ ہو کسی عورت سے تنہا ملنے اور اس کے پاس بیٹھنے سے منع فرمایا۔ عورتوں اور مردوں کے اختلاط یعنی آپس میں ملنا جلنا سختی سے روکا گیا۔ عورتوں کے لیے حکم دیا کہ ان کے لیے گھر کی نماز مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے اور ان پر جمعہ کی نماز فرض نہیں۔ عورتوں کو اعتدال کے ساتھ بناؤ سنگار کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، مگر اس میں حد سے گزر جانے کو سختی سے منع فرمایا۔ اس زمانے میں اس قسم کے بناؤ سنگار تھے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب ہلاکت اقوام قرار دیا، وہ یہ ہے کہ اپنے بالوں میں دوسرے بال ملا کر ان کو لمبا زیادہ کرتے تھے، مصنوعی تل لگانا، بال اکھاڑ کر گھنے بنانا، خاص مزاح کی بنانا، روئیں نوچ نوچ کر منہ صاف کرنا،
دانتوں کو گھس گھس کر باریک بنانا، مصنوعی کریم منہ پر مل کر مصنوعی رنگ پیدا کرنا، تیز عطر خوشبو لگانا وغیرہ۔ اس سورہ میں کئی جگہ اللہ نے اہل ایمان پر اپنا فضل ہونے کا ذکر فرمایا۔ مثلاً جو مرد اپنی بیوی پر بغیر گواہ کے الزام دے تو اللہ کے فضل سے کسی طرح یہ شک دور کیا جا سکتا ہے، اس کا ذکر پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ اہل ایمان کو خبردار کر دیا ہے کہ غلط افواہوں پر کان نہ دھرو اور ایک زبان سے دوسری زبان تک نہ پھیلاؤ، ورنہ اس سے تم لوگوں میں خانہ جنگی شروع ہوگی اور کتنے خاندان بدنام ہوں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اہل ایمان پر کہ ان کو اتنا متحد رکھا۔ برائیوں کو اچھایاں کر کے ختم کرو اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرو، اور اللہ کو تمہارے سارے اعمال کی خبر ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمہیں نیکی کے بدلے اچھا اجر دے، اور یہ بھی کہ تم کو اچھے برے کی تمیز بتلا دی۔ اس سورہ کے مضامین میں انداز کلام کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس قدر فتنہ خیز حالات میں کیسے سکون سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی اصلاح کے لیے قانون بناتا ہے اور حکیمانہ ہدایت دیتا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فتنوں کے مقابلے میں کس طرح ٹھنڈے دل سے کام لینا چاہیے، اور اس بات سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لکھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے باوجود اس فتنے کی تلخی کا تھوڑا سا اثر تو آپ کی ذات پر ضرور ہوتا۔ اس صورت میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور کا سرچشمہ ہے اور اپنے انبیاؤں کے ذریعے اس کی روشنی کو اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ پھر جس کی مرضی ہو اپنی آنکھ استعمال کر کے اس روشنی میں چلے اور اللہ کی ہدایتوں اور احکام کی پیروی کرے، اور وہ یقیناً انعام کا مستحق ہوگا۔ یعنی کہ نور علی نور بتایا گیا ہے۔ اللہ کا نور، اس کے نور کی مثال یعنی وہ نور جس کی طرف اللہ رہنمائی کرتا ہے، اہل ایمان کے دلوں میں ایمان اور قرآن کا نور ہے۔ اللہ ہے اس کتاب کا نور، اس کی شریعت نور ہے، ایمان نور ہے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور اس کے مومن بندوں کے دلوں میں جو معرفت الہی اللہ کی پہچان ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا نور ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا نور نہ ہوتا تو گمراہیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھا جائیں، لہذا ہر وہ مقام جہاں اللہ کا نور ہے، جہاں اللہ کا نور نہیں ہے وہ اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کی نور کی مثال یعنی وہ نور جس کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، اہل ایمان کے دلوں میں ایمان اور قرآن کا نور ہے۔ وہ ایک طاق کی طرح ہے جس میں چراغ ہو، کیونکہ طاق چراغ کی روشنی کو جمع کر دیتا ہے۔ جب ایک بند جگہ پر آپ چراغ رکھتے ہیں تو روشنی کی تمام شعاعیں پھیل جاتی ہیں، اس کو بکھرنے نہیں دیتا۔ چراغ شیشے کے فانوس میں رکھا ہوا ہے اور وہ فانوس اپنی صفائی اور خوبصورتی کی وجہ سے یوں لگتا ہے جیسے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، یعنی وہ موتی کے مانند چمکتا ہے۔ یعنی وہ چراغ جو چمکدار فانوس کے اندر ہے، زیتون کی تیل سے روشن کیا جاتا ہے، جس کا شعلہ سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے، اور وہ مشرق جانب نہیں اور نہ مغربی، یعنی اس پر سورج کی پوری روشنی پڑتی ہے۔ ایسی جگہ کا زیتون، اور یہ کہتے ہیں کہ ملک شام یا فلسطین کے زیتون ایسا ہوتا ہے جس سے صبح و شام سورج کی روشنی حاصل ہوتی ہے۔ سورج کا زاویہ ایسا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ نہایت عمدہ ہوتا ہے، اس کا تیل بھی بہت صاف ہوتا ہے۔ تو روشنی پر روشنی، نور پر نور، یعنی آپ کی روشنی اور زیتون کی تیل کی روشنی۔ تو یہ مثال جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، یہ دراصل مومن کی حالت کی مثال ہے کہ مومن کا دل جو ہے اللہ کے نور سے منور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے فطرت پر پیدا کیا تو سب سے پہلا فطرت کا نور ہے، اور پھر وہ زیتون کے صاف تیل کی طرح پاک ہے، فطرت سلیم ہے، اور پھر جب اس پر ایمان آیا تو اس کے دل کو اس نے اور روشن کر دیا، جیسا آگ چراغ کے بتی کو روشن کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح ایمان سے اس کے اندر سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست نکل گئی، اور پھر اس کے بعد جب وہ قرآن کا نور، علم کا نور حاصل کرتا ہے تو یہ سارے نور اکٹھے ہو کر انسان کو ہدایت کی طرف رہنمائی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے نور نہ رکھے پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نور لینے والا بنائے، اللہ کے نور سے نور لینے بنائے، قرآن سے نور لینا بنائے، اللہ کے علم سے نور لینے والا بنائے، اور اس کی شریعت سے ہمیں نور لینا بنائے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔